اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ڈائمنڈز کے ساتھیوں کو السلام علیکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گردن میں تلوار لٹکائے ہوئے گھر سے باہر نکلے۔ انہیں بنو زہرہ کا ایک آدمی ملا۔ اس نے کہا، اے عمر، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں نعوذ باللہ من ذالک مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دوں۔ اس نے کہا کہ اگر تم مسلمانوں کے نبی کو قتل کر دو گے تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ تو بھی بے دین ہو چکا ہے، اور جس دین پر تو تھا تو اس کو چھوڑ چکا ہے۔ اس نے کہا، کیا میں تم کو اس سے بھی عجیب بات نہ بتاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا کہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی دونوں بے دین ہو چکے ہیں، اور جس دین پر تم ہو اس کو وہ دونوں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھر گئے اور اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ جب وہ اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر پہنچے تو وہاں مہاجرین میں سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہٹ سنی تو وہ گھر کے اندر چھپ گئے۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کہا کہ یہ پست آواز کیا تھی جو میں نے تمہارے پاس سے سنی؟ ان دونوں نے کہا کہ ہم آپس میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شاید تم دونوں بے دین ہو چکے ہو اور تم اس نبی کی طرف مائل ہو گئے ہو۔ تو ان کے بہنوئی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین کی طرف ہو تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بہنوئی پر جھپٹے اور ان کو بری طرح روندنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر کی بہن ان کو اپنے خاوند سے ہٹانے کے لیے آئیں تو اپنی بہن کو حضرت عمر نے اس زور سے مارا کہ ان کے چہرے سے خون نکل آیا۔ ان کی بہن کو بھی غصہ آ گیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ اے عمر، اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور دین میں ہو تو پھر آپ کی بہن نے بلند آواز کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس ہو گئے تو انہوں نے کہا، مجھے بھی وہ کلام دو جو تمہارے پاس ہے تاکہ میں اسے پڑھوں۔ ان کی بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو اور اس کلام کو صرف پاک آدمی ہاتھ لگا سکتے ہیں، اس لیے کھڑے ہو کر یا تو غسل کرو یا پھر وضو کر کے آؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر وضو کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کلام کو لے کر پڑھنا شروع کیا۔ یہی وہ وقت تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باطنی کیفیات بدل گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی تو وہ گھر کے اندر سے باہر آئے اور کہا، اے عمر، تمہیں بشارت ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعرات کی رات یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام کے ذریعے سے عزت عطا فرما۔ مجھے امید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر میں تھے جو صفا پہاڑ کے دامن میں تھا، جسے دار ارقم کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے چل کر دار ارقم میں پہنچے۔ اس وقت گھر کے دروازے پر حضرت حمزہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام موجود تھے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے سے خوف محسوس کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا، ہاں، یہ عمر ہے، اگر اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے تو یہ مسلمان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کریں گے، اور اگر اللہ کا اس کے علاوہ کسی اور بات کا ارادہ ہوا تو عمر کو قتل کرنا ہمارے لیے آسان بات ہے۔
اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے اندر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا تھا۔ چنانچہ وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان کے گریبان اور تلوار کے پر تلے کو پکڑ کر فرمایا، کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ اے عمر، اسی کا انتظار کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر وہی ذلت اور سزا نازل کر دے جو اس نے ولید بن مغیرہ پر نازل کی تھی؟ اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے۔ اے اللہ، عمر بن خطاب کے ذریعے دین کو عزت عطا فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو اسلام کے نور سے منور کر دیا۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔